کتاب الجامع باب الزہد والورع، باب کی حدیث نمبر 5، صفحہ نمبر 12۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا دھیان تو رکھ، تیرا خیال وہ رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا دھیان رکھ تو اسے ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وقال حسن صحیح، اور انہوں نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ترمذی کی اسی روایت کے کچھ اضافی الفاظ بھی ہیں جو یہاں پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیے۔ وہ کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر تمام کی تمام امت اکٹھی ہو جائے، تجھے کوئی فائدہ تجھے دینا چاہے، اکٹھی ہو کر کے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر سارے مل کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، نقصان اگر پہنچے گا وہی پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ مکمل حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ نصیحتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرماتے ہیں یہ معمولی نہیں ہوتی۔ یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک سافٹ ویئر کے پیچھے کوئی پروگرامنگ ہوئی ہوتی ہے، اور اس پروگرامنگ کو وہی جانتا ہے جس نے سافٹ ویئر بنایا ہوتا ہے، اور دیکھنے والے صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کائنات کا نظام بھی ایسا ہی ہے، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اپنی آنکھوں پر یقین کرتے ہیں، جبکہ اس کائنات کی پروگرامنگ کرنے والا، نظام بنانے والا، چلانے والا، اس کے پیچھے جو سرائر اور راز اس نے رکھے ہیں وہ رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے اور وہ راز بندوں کو بتاتا ہے کہ ان کو جو اختیار کر لے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جو نہیں وہ محروم رہ جاتا ہے۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کا خیال رکھنا۔ اللہ کا کیا خیال رکھنا ہے؟ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خیال رکھنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کیسے کروں؟ یہ رب تعالیٰ کا دھیان رکھنا ہے۔ جب زندگی میں رب تعالیٰ کو انسان فوکس کر لے کہ بس میری توجہ کا مرکز رب تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی ہے، اور ہر عمل اسی پیمانے پر انسان ماپنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تجدہ تجاہک، جہاں پھر بندے کو رب کی ضرورت پڑتی ہے، کئی زندگی میں موڑ آتے ہیں نا، رب تعالیٰ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے، کوئی معاملات نہیں نظر آ رہے ہوتے، کئی راہ نجات نہیں نظر آ رہا ہوتا، وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ تجدہ تجاہک، جب کوئی کام نہیں آ رہا ہوتا پھر رب تعالیٰ بندے کے سامنے ہوتا ہے، انسان اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ لا تخافا انی معکما اسمع وارا، کہ تم موسیٰ اور ہارون ڈرو نہیں، جاؤ فرعون کے پاس، بادشاہ ہے، ظالم ہے، جو بھی ہے، جاؤ، اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو رب تعالیٰ اپنے عرش بری پر ہوتے ہوئے جب بندے کے ساتھ ہو جائے، ایسے ہی جیسے کوئی بااثر شخص آپ کو کہتا ہے کہ جائیں آپ جو مرضی کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ تو نہیں مانا کہ وہ ہر وقت ساتھ ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو جب ضرورت پڑے گی
تو آپ اس کو کال کریں گے، وہ آپ کی مدد کو بندے بھیجے گا یا خود پہنچے گا۔ رب تعالیٰ اپنے عرش بری پر ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اپنے عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے زیادہ بھی قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ بذات خود یہاں پر ہمارے شارک کے قریب ہے، معاذ اللہ، وہ اپنے عرش بری پر ہے، لیکن اس کو ہمارے بارے میں اتنا پتہ ہے جتنا ہمیں بھی نہیں پتہ، ہمارے اتنا قریب ہے جتنا ہم بھی خود کے اتنے قریب نہیں ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ مائیت عام ہے، اور خاص مائیت، خاص ساتھ رب تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں کو ہوتا ہے، اور ایسے بندوں کو ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کو فوکس کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو تجدہ تجاہک، رب تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ضرورت بعد میں پڑتی ہے، رب تعالیٰ کی تائید و نصرت پہلے نازل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نصیحت فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگنا ہے، کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے زندگی میں، کئی ضروریات زندگی ہے انسان کی، تو پھر بعد میں کسی کی طرف جاؤ، سب سے پہلے فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے سوال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دینا اس نے ہے۔ تم دنیاوی اسباب اختیار کرو کہ مل بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی مل جائے گا، لیکن رب تعالیٰ کا در وہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا، وہ دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے اس سے مانگو اور اسی سے مانگو۔ دنیاوی اسباب اگر اختیار کرتا ہے انسان، اس میں حرج نہیں، لیکن سوال جب کرنا ہے رب تعالیٰ سے کرنا ہے، اور جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو دنیاوی اسباب بعد میں، فاستعن باللہ، اللہ سے پہلے مدد مانگو۔ کسی مشکل میں پھنس گئے، اب اس کو کال کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، نہیں، سب سے پہلے اللہ سے رابطہ۔ مقصد کیا ہے؟ انسان ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے، بندہ مومن ہر وقت اپنے دل کا ایک کنیکشن اپنے رب کے ساتھ رکھے، جب اس کو ضرورت ہو تب بھی، جب اس کو کوئی پریشانی ہو تب بھی، اور وہ عام زندگی گزار رہا ہے خوشی کے عالم میں تب بھی، وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھے۔ اور ساتھ پھر نصیحت کی، اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، تو پھر ان سے مانگنے کا کیا مقصد، ان سے سوال کرنے کا کیا مقصد، ان سے مدد مانگنے کا کیا مقصد، ان کو راضی کرنے کی کیا سوچ؟ رب تعالیٰ کو راضی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فائدہ دینا ہے، سارے مل کر کے بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، فائدہ وہی ملے گا جو رب تعالیٰ نے تیرے لکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، نہ لوگ راضی ہوتے ہیں، رب تو ناراض ہوتا ہی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کو فوکس کر لے بندہ، تو پھر تمام مخلوقات، تمام امت اکٹھی ہو کر کے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، اللہ نے جو لکھا ملنا وہی، اور سارے مل جائیں کہ ستیہ ناسی کر دینی ہے اس بندے کی، نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے پھر اللہ سے مانگ، پھر پناہ بھی اللہ کی مانگیں، اور مدد بھی اللہ سے مانگیں، سوال بھی اللہ سے کریں۔ اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ تقدیر کی بات ہے جو رب تعالیٰ نے قلم کو 50,000 سال پہلے زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، اور اسے کہا تھا کہ لکھ دے، اور اس نے لکھ دیا تھا۔ اور وہ جن صحیفوں پہ لکھا گیا وہ مراد ہیں کہ وہ قلم چل چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، جو جس کی تقدیر ہے وہ اس کو وہی ملے گا، اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے 120 دن کا، یعنی 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ اس کا رزق، اس کا عمل اور اس کی موت، اور وہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، نہ اس سے کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان زندگی گزار رہا ہے، موت اس کو نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ جب وہ پورا ہوتا ہے تبھی موت آتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق پھر مضبوط کیوں نہ کیا جائے کہ وہی نوازنے والا، وہی دینے والا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔